بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے صیام التطوع، نفلی روزے اور ان کی فضیلت، اور اسی طرح شوال کے یہ 6 روزے. الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور گیا. جتنی عبادت ہم لوگ کر سکتے، جنہوں نے کیا انہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حمد و ثنا ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. اور جنہوں نے کچھ کوتاہی کیا رمضان کے مہینے میں بھی، تب بھی توبے کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے اور نیک اعمال کی طرف آ جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت تک. تو مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ موت تک جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور نیک اعمال، اچھے اعمال کرتے رہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر کے مرو. اس طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، جب صحابہ کرام پر یہ بہت گران گزرا کہ اللہ کا حق ہمیں سے کون ادا کر سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو بھی نازل فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اپنے استطاعت کے مطابق. تو اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت ہے اسی آیت کا. اب یہ مہینہ عید بھی آیا گزر گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا. شوال کا مہینہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کے بعد اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال کا مہینہ، یہ شوالہ سے ہے جس کے معنی بلند کرنے کے ہیں. کہتے ہیں کہ عرب میں اس مہینے میں اونٹنی اپنی دم بلند کرتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شوال کہا جاتا ہے. سمی بذالک لشولان الناقۃ فیہ بذنبها. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے، اور اسی طرح ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھتا ہے. ایک مہینہ 10 پر ہے، الحسنۃ بعشر امثالها. رمضان مبارک کا ایک مہینہ 10 مہینوں پر. اب 2 مہینے رہ گئے. 2 مہینے کے لیے کتنے روزے ہیں؟ 6 روزے جو ہے وہ رکھنا ہے. اس کا ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، سال بھر کا روزہ دار رہا. اگر ہمیشہ اس پر عمل ہے تو عمر بھر کا وہ آدمی جو ہے روزہ دار شمار ہوگا. اللہ اکبر. ہمیشہ ہر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے جو آدمی رکھتا ہے تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سال بھر کے روزہ دار جو ہے وہ شمار ہوگا. اور اسی طرح اور بھی آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا ہے اور بتایا ہے. اگر مثلا کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا
یا عورتیں اس کا ماہواری آیا، اس کی وجہ سے اس کے روزے جو ہے وہ انہوں نے کھا لیے. اب جو ہے سب سے پہلے وہ قضا روزے رکھ کے اگر پورے ہو گئے تو اس کے بعد بھی شوال کے 6 روزے اس پورے مہینے میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. عورتیں بھی رکھیں، اپنے قضائی روزے پہلے رکھ کے اس کے بعد جو ہے یہ شوال کے 6 روزے رکھیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر بہت آسانی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ہماری مائیں بہنیں جن کے روزے جو ہے وہ قضا زیادہ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے شوال میں روزے جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا لیکن شوال کے روزے نہیں رکھ سکے، تو ان کے لیے ایک اور آسانی ہے. اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے، امام مسلم نے، امام احمد نے لایا ہے. وصيام 3 أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه احمد و مسلم. 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا، یہ بھی ہر مہینے کا ثواب جو ہے اسے مل جاتا ہے. اس طرح رمضان تک، اور اسی طرح مہینے میں 3 روزے، یہ بھی جو ہے سال بھر کے، عمر بھر کے روزے جو وہ شمار ہوں گے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ب3 وذکر منها صیام 3 ایام من کل شہر. فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی مجھے وصیت کی، ان میں ہر مہینے میں 3 روزے بھی ہیں. تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 11 روزے رکھتے تھے. 3 ایام بیت کے اور ہر ہفتے میں 2 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اس بارے میں ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن اعمال جو ہے اللہ کی طرف جاتے ہیں. فاحب ان يعرض عملي وانا صائم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس طرح پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسہ الا ابا داود. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین والخمیس کے دن کے روزے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اس کو رکھتے تھے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه. پوچھا گیا یوم الاثنین کے روزے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت ہوئی ہے. وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اور اس دن یوم الاثنین کے دن مجھے مبعوث کیا گیا. راوی کو شک ہے یا قرآن کریم جو ہے نازل کیا گیا میرے اوپر. تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ایام اس میں نفلی روزے جو ہے وہ آدمی رکھ سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزر گیا، ایک مبارک مہینہ تھا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد بھی روزے جو ہے وہ مشروع ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. یوم الاثنین کے دن یعنی پیر کے دن، اور اسی طرح یوم الخمیس جمعرات کے دن، ایام بیض 13، 14، 15 کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں. مہینے میں 11 روزے رکھنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے.
اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ان میں سے خاص کر کے یوم الاثنین، یوم الخمیس کا روزہ جو ہے ہر مہینے میں 3 روزے یہ رکھنا چاہیے. اور اسی طرح رات کا قیام اللیل مشروع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو نصف اللیل میں، ثلث اللیل میں جو ہے وہ عبادت فرماتے تھے، اٹھ جاتے تھے قیام اللیل کے لیے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جو ہے وہ ان یعنی رات کے آخر حصے میں یعنی نصف اللیل میں اٹھ کر کے عبادت کرتے تھے. سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، وہ سب کرتے تھے. تو اس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، یعنی آگے پہلے والے آیتوں میں ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ جو ہے جنات میں چشموں میں ہوں گے. اور متقین لوگ وہ ہوتے ہیں صالحین لوگ جو رات کو کم سوتے ہیں، اکثر ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور ہم لوگوں کا معاملہ برعکس، اکثر وقت جو ہے فضولیات میں ہے، کم وقت عبادت میں. پھر بھی عبادت کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ گزر گیا، پریکٹس ہو گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی عبادت ہم لوگ کرتے قیام کرتے تھے. ابھی 15-20 منٹ کا قیام، آدھا گھنٹہ کا قیام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، عادت ہو گیا. تو اس طرح رات کو اٹھ کر کے قیام جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس بارے میں جو ہے حدیث بھی ہے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے. تو رات کو اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے عبادت کرنا، بلکہ یہ نوافل میں سب سے افضل جو ہے وہ رات کی نوافل ہے. اس بارے میں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. صحیح مسلم کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ، افضل نماز فرض نماز کے بعد، فرض تو افضل ہے، اس کے بعد صلاۃ اللیل رات کی نماز. رات کو اٹھ کر کے کچھ عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اصل میں انسان جو یکسو ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اللہ رب العالمین سے مناجات اور ملاقات. تنہائی میں، اندھیرے میں بہت اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام ڈالتے رہو. واطعموا الطعام، اور کھانا بھی کھلاتے رہو. وصلوا الارحام، وصل رحمی کرتے رہو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ 4 عمل اس میں قیام اللیل بھی ہے. تو قیام اللیل مشروع ہے، پورے سال میں آدمی کر سکتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ آیا، پریکٹس ہو گیا ہم لوگوں کا. اب بالکل آسان ہے، رات کا قیام بھی آسان ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونے 1 گھنٹہ، 15-20 منٹ. اور اسی طرح روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا بالکل آسان ہے. تو اس طرح ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. چھوڑیں گے پھر اس کے بعد وہی پرانا عادت ہوگا، پھر بڑا مشکل ہوگا. تو یہ روزے بھی رکھنا چاہیے ان ایام میں، جو حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور رات کا قیام بھی کرنا چاہیے، خود بھی کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرے، تاکہ وہ یہ عادی ہو جائے، عادی بن جائے. ان کا عادت جو ہے قیام اللیل کا بھی ہو اور اسی طرح نفلی روزوں کا بھی ہو، اس کا اہمیت ان کے دل میں اتر جائے. اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بنائے. یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.